پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید. الحمدللہ آپ بلیسڈ فرائیڈے وتھ استاذہ نگہت ہاشمی دیکھ رہے ہیں، اور آپ اس کو بعد میں بھی یوٹیوب پر، پیغام ٹی وی کے یوٹیوب پر، نگہت ہاشمی کے چینل کے اوپر دیکھ سکتے ہیں، اور اس کے بہت سارے کلپس بھی آتے ہیں اور لوگ ایک بڑے پیمانے پر اس سے فائدہ بھی اٹھاتے ہیں. الحمدللہ ہم آج گفتگو کر رہے ہیں رسول رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے، کس طرح وہ خواتین کے لیے بھی ایک رحمت بن کر اس دنیا میں آئے اور ہمیں ان کی زندگی سے کس طرح سے گائیڈ لائن ملتی ہے، اور بہت ساری اہم اینگلز پہ استاذہ اب تک بات کر چکی ہیں. استاذہ ہم بریک پہ جانے سے پہلے بھی بات کر رہے تھے، ایک دفعہ پھر میں پوچھنا چاہتی ہوں کہ کس طرح سے اگر میں ایز این انڈیویجول چاہتی ہوں کہ مجھے میں ایک خاتون بھی ہوں، میں ایک عورت ہوں، میں ایک ماں ہوں، میں ایک بیٹی ہوں، تو مجھے یہ جاننا ہے کہ مجھے اپنے رائٹس، اور ایک رائٹس کا سلسلہ بھی کنٹینیوس ایجوکیشن کے تھرو ہوتا ہے کہ مجھے اپنے رائٹس کا پتہ چلتا رہے. ٹھیک ہے، میرے اسکول نے مجھے نہیں سکھایا، میرے کالج نے نہیں سکھایا، میری یونیورسٹی نے مجھے نہیں سکھایا، مجھے نہیں بتایا کہ ڈیوائن نالج مجھے کس طرح سے گائیڈ کرتا تھا. بٹ اگر میں مسجد جانا چاہوں تو میرے لیے بہت ساری ایسی جگہیں ہیں کہ جہاں پر مسجد میں میرے لیے اسپیس نہیں ہے. میں اگر جانا چاہتی ہوں کسی ایسی جگہ پر کہ جہاں میں دین کی تعلیم حاصل کر سکوں، تو پھر میرے اوپر بہت سارے سوالات اٹھ جاتے ہیں کہ جانے کا طریقہ کار کیا ہوگا، محرم ہوگا نہیں ہوگا، میں نے کس طرح سے ایجوکیٹ ہونا ہے، وہ طریقہ کار بھی ضرور وضع کریں. ہاں، جزاک اللہ خیر فائزہ. بات یہ کہ ایک عورت نے انفارملی ایجوکیٹ تو اسی طرح سے ہونا ہے جیسے مرد انفارملی ایجوکیٹ ہوتے ہیں. خطبہ جمعہ اس سلسلے میں بہت زیادہ معاون اور مددگار ہوتا ہے. بہت زیادہ اسلام کا اتنا خوبصورت رول ہے کہ ہفتے میں ایک دفعہ آپ جو ہیں وہ اگر خطبہ سن لیتے ہیں، اور آپ سوچیں کہ 52 ٹائمز یعنی 52 کلاسز تو ایک سال میں ہو جاتی ہیں، اور کنفرم کلاسز ہیں. جی کنفرم. اور پھر آپ دیکھیں کہ 10 سال میں کسی چھٹی کی وجہ سے بریک بھی نہیں آنا. سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اتنا پرنسپل قسم کا دین ہے کہ آپ کو بڑے آسان سے سلوشنز دیے ہیں. اور 10 سال میں 520 ٹائمز اور 1040 کلاسز ہو جاتی ہیں 20 سال میں. اور آپ سوچیں کہ اسی چیز کو آگے لے کے جائیں تو 60 سال کی عمر تک، یعنی 60 سال کو مسجد گیا ہے تو 3000 کلاسز، مطلب اس کی ایجوکیشن بڑی ٹھیک ٹھاک ہو جاتی ہے اور ہر سطح پر، یعنی آپ ایج وائز بھی اسی طرح سے چیزوں کو لرن کر رہے ہوتے ہیں. اسی طرح سے رمضان میں تراویح کا سلسلہ ہے، تو تراویح پڑھنے کے لیے جب سب لوگ اکٹھے ہوتے ہیں تو وہ بھی ایک ٹریننگ ہے نا، ٹریننگ پروسیس ہے. اسی طرح سے جو خواتین مسجد جا کے نماز پڑھنا چاہتی ہیں، تو اگر مسجد میں خواتین کے لیے یہ سپیس ہو، یہ جگہ ہو، اور لوگ اس حق کو تسلیم بھی کریں تو کتنی آسانی ہو جاتی. عرب ملکوں میں جیسے آپ یو اے میں بھی دیکھیں، آپ سعودیہ میں بھی دیکھیں، ہر عصر میں خواتین مسجد میں اکٹھی ہوتی ہیں. مسجد میں جا کے تجوید پڑھتی ہیں، مسجد میں جا کے کچھ اور ایسا سلسلہ، بچے بھی ساتھ جاتے ہیں، بچوں کا بھی ایک ریلیشن شپ مسجد کے ساتھ جڑتا ہے. اور آپ کی سوشل سکلز بھی شارپ ہو رہی ہیں. آپ اپنے محلے، اپنے علاقے کے لوگوں کے دکھ سکھ کے ساتھ بھی فیملیئر ہیں. اور مسلمانوں کا بڑا اسٹرانگ ریلیشن شپ قائم ہوتا ہے. مجھے ایسا لگتا ہے کہ گھر رہ رہے کہ آپ کو کسی کا دکھ پتہ چلتا ہے نہ سکھ پتہ چلتا ہے، بس آپ اپنے ہی دکھوں کو بہت بڑا دکھ سمجھتے ہیں. اچھا، آپ یہ دیکھیے کہ ہماری کچھ مساجد میں جگہ موجود ہے لیکن لاکڈ ہوتی ہے کہ جمعے کے دن آئیے گا، آگے پیچھے ہم نہیں کھولیں گے. اکثر مساجد میں خواتین کے لیے جگہ نہیں ہوتی. جی بالکل. مثال کے طور پر ڈی ایچ این ہے، کچھ مساجد میں اہتمام کیا لیکن بہت کھلی جگہ ہونے کے بعد اتنے بڑے بڑے پارکس ہیں، چھوٹی سی مسجد ہے. یہ رائٹ تسلیم ہی نہیں کیا. چھوٹی سی مسجد کا مطلب یہ کہ مردوں کا بھی رائٹ کم ہی ہے. صحیح. اچھا، پھر خواتین کے لیے یہ رائٹ ہی نہیں ہے. جہاں آپ اتنا بڑا پارک دے رہے ہیں واک کرنے کے لیے، فزیکل ہیلتھ کے لیے، آپ پارک کے ساتھ جو ہے وہ پورا سپورٹس کمپلیکس بنائے ہوئے. آپ مجھے یہ بتائیے کہ سپورٹس کمپلیکس بھی ہو، پارک بھی ہو، مسجد کی جگہ نہ ہو، عبادت کی مینٹل جگہ اینڈ نہیں. اسپرچول ہیلتھ کے لیے کچھ نہیں ہے. جی. پھر آپ نے ساروں کو سائیکیٹرسٹ کے پاس ہی بھیج دیا نا. مینٹل اینڈ اسپرچول ہیلتھ میں جو رول پلے کرنا تھا اسلام نے،
ہمارا تو بہت خوبصورت دین ہے نا اور بہت اچھے طریقے سے, اور میں یہ سمجھتی ہوں کہ کچھ جگہیں ایسی ہیں جہاں پہ بڑا کنٹرولڈ انوائرمنٹ میں ادھر ادھر کی بات بھی نہیں ہوتی, بڑا رائٹ ٹریک پہ ایجوکیٹ بھی کیا جا سکتا ہے, اور یہ ان کو کتنے اچھے طریقے سے ان فورمز کو یوز کیا جا سکتا تھا, اور سوسائٹی بھی سارے سوشل ایشوز تھے. جس طرح ہمارے سامنے وہ مسجد رحمت اللہ العالمین کی مثال ہے, اگر معاشرے میں کسی کی بیٹی کی شادی کے مسئلے کا ایشو ہے یا بیٹے کی شادی کے مسئلے کا ایشو ہے, یا معاشرے میں ایئر پولوشن بڑھ رہی ہے, گارڈننگ کے ایشوز ہیں, یعنی ایک مسجد اگر سٹیپ لے, اگر لوگوں کو کوئی گھر راشن نہیں ہے وہاں تک پہنچانے, تو سارا رول تو مسجد نے پلے کرنا تھا. تو اس میں کچھ شک نہیں. آپ دیکھیں کہ صورتحال اس قسم کی ہے کہ مسجد کے لیے جب فنڈ جاتا ہے اب, اور اتنی زیادہ اس کی یعنی کہ بلز بڑھا دی کہ لوگوں نے اس بات کا شکوہ کیا کہ ڈی ایچ اے نے 18,000 پانی کا بل کر دیا, تو اس میں مسجد کا بل بھی ہے. تو اس مسجد میں جہاں پہ خواتین کے لیے کوئی جگہ ہی نہیں, جہاں بچوں کے لیے کوئی جگہ ہی نہیں ہے, تو وہ یعنی بل میں اسے شامل کر لی, یعنی اس کے لیے اماؤنٹ بھی پے ہو رہی ہے لیکن وہ فیسلٹیز فراہم نہیں کی جا رہی. مثال کے طور پر ڈبل ایکس کی مسجد ہے, وہاں فیسلٹی نہیں ہے. آپ آگے جا کے وائی بلاک میں دیکھیے, وائی میں اتنا بڑا یعنی آپ کے پاس جو ہے وہ شاپنگ کے لیے مالز ہیں, باقی جگہیں ہیں, بڑے پارکس ہیں, ایک سے زائد پارکس ہیں, مسجد کی جگہ نہیں ہے, مسجد ہی نہیں ہے سرے سے. اتنی بڑی کمیونٹی کے لیے مسجد ہے ہی نہیں. آپ پھر اسی طرح سے آپ دوسری جگہوں پہ دیکھیے, تو جہاں پہ فزیکل ہیلتھ کے لیے کام کر رہے ہیں وہاں پہ اسپرچول ہیلتھ کے لیے بھی اور مینٹل ہیلتھ کے لیے اور سوسائٹی کے لیے, فار دا سیک آف سوسائٹی. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو فریضہ عائد کیا, اب کیوں خواتین کے ساتھ ناانصافی؟ جی استاد, مجھے ایسا لگتا ہے یہ جو میں اس کو کنڈیم تو نہیں کرتی ہوں کہ آپ ڈسٹینس لرننگ جو ایجوکیشن آپ گھر بیٹھ کے سیکھ لیں, آپ سیکھ سکتے ہیں, اس میں کوئی شک نہیں ہے, لیکن وہ رویے جو آپ کی اسٹیبلائزیشن ہونی کمیونٹی کے درمیان جانے سے, جہاں آپ اپنے سے زیادہ کسی کا دکھ سنتے ہیں اور آپ کو وہ اثر کرتا ہے کہ ہاں دنیا میں خوشیاں غم سب کے ساتھ ہوتے ہیں. مجھے ایسا لگتا ہے کہ اتنا جو بیسک رول تھا جس کو ختم کر دیا گیا خواتین کے لیے, اور اس کو سوچا بھی نہیں جا رہا. یہ آپ کی بات بڑی درست ہے, ہر روز ہم فیس بک پہ بھی پڑھتے ہیں کہ آج فلاں مسجد بند ہو گئی کیونکہ وہ بجلی کا بل نہیں دے سکتی تھی. آخر اس مسجد نے کیا وہ رول پلے کیا کہ سوسائٹی اس کو اپنے لیے ناگزیر سمجھتی کہ وہ اگر ہمارا یہ کمیونٹی سینٹر بند ہو گیا تو ہماری تو سانسیں رک جائیں گی. دیکھیں اصل پرابلم پتہ کیا ہے, جیسے مرد جاتے ہیں نا تو صرف مرد جاتے ہیں, جی, جب خاتون جاتی ہے تو نسلیں جاتی ہیں, نسلیں جاتی ہیں, اور آپ کی نیکی جو ہے وہ اگلی نسل تک منتقل ہوتی ہے. جی, جب خاتون جاتی ہے تو وہ بچے کو لے کے جاتی ہے. جیسے آج ہماری پروگرام میں ایک بچہ بھی شامل تھا, تو کسی طور پر بھی الگ ہونے کے لیے تیار نہیں تھا ماں سے, تو بچوں نے تو ماں کے ساتھ نتھی ہو گئے مسجد چلے جانا ہے. اور جب وہ مسجد جائے گا تو اس کا اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ساتھ ایک ریلیشن شپ بلٹ ہوگا, تو آپ کا بچہ پھر گمراہ نہیں ہو سکتا. تو آپ نے اپنی عورت کو بھی محروم کیا, اپنی نسلوں کو بھی محروم کیا. آپ دیکھیں لبرٹی میں منی مارکیٹ کے ساتھ کی مسجد ہے, آپ صبح کی نماز میں دیکھیں سوائے گارڈز کے کوئی نہیں ہوتا, معذرت کے ساتھ. اتنی بڑی مسجد اور بڑی بڑی مساجد ہیں اور خالی پڑی ہیں. اور کیونکہ ہم ایک دینی پلیٹ فارم پہ بیٹھے ہیں, اس لیے مجھے لگتا ہے کہ مساجد کے رول کے اوپر بات ہونی چاہیے. یہ ہمارے کمیونٹی سینٹرز تھے, یہ ہمارے ہبس تھے, اور ہم اور ساری جو اس کی آرائش پہ بات کر لیتے ہیں. جیسے پچھلے دنوں ایک صاحب سے ملاقات ہوئی تو میں اس دن سے بہت زیادہ سوچتی ہوں کہ سب یہ سمجھتے ہیں کہ جو تاجر برادری ہے, جو تاجر حضرات ہیں, ان کا کام یہ ہے کہ بڑی بڑی مساجد بنا کے دے دینا, ان کی تزئین کے لیے کام کر لینا, اس کو خوبصورت کر دینا. اور وہ ایک صاحب کے الفاظ آپ کو بھی یاد ہیں, انہوں نے کہا کہ ہمیں ایسا لگتا ہے کہ دیندار طبقہ ہمیں کہتا ہے کہ یہ ہم نے آپ کو جنت کا ٹکٹ کاٹ کے دے دیا ہے, بس آپ جائیں, آپ سوسائٹی میں جو مرضی کریں, یہ کام ہمیں کرنے دیں. جب ہم نے یہ کام اپنے ذمے لیا تو ہم نے کتنا رول پلے کیا کہ ہم نے اس کمیونٹی ہب سینٹر کو, جہاں سے پوری کمیونٹی کے دکھ سکھ شیئر ہونے تھے, جہاں سے پرسنالٹیز گروم ہونی تھی, ڈیولپ ہونی تھی, اس کے اوپر ہم بات ہی نہیں کر رہے ہیں. ہم ایک اور مسجد بنانے پہ ضرور بات کریں گے, ہم ہوں یا ہمارے سارے دینی طبقے ہوں, لیکن اس مساجد جو ہزاروں اور لاکھوں کی تعداد میں موجود ہیں, ان کے رول کے اوپر جو ہے وہ اصل میں نا ایک اور بات بھی ہے. ہمارے یہاں تاریخی طور پر اگر ہم رسول اللہ کے عہد میں دیکھیں, بعد کے ادوار میں دیکھیں, مسجد اور مکتب ایک جگہ تھا. جی, یہ بہت آپ نے اب جب مسجد کو مکتب یعنی آپ کی درسگاہ تعلیم گاہ سے الگ کر دیا گیا تو ظاہر ہے کہ علم اور عبادت کا تعلق کاٹ دیا نا. تو جہاں علم نہیں ہوگا تو عبادت کیسے ہوگی؟ تو عبادت کا رشتہ تو کاٹ کے رکھ دیا. نمبر ایک تو یہ بات ہے. پھر یہ کہ آپ کا لمیٹڈ کانسیپٹ ہے مساجد کے بارے میں کہ وہاں پر یعنی
نماز کی ادائیگی کے علاوہ باقی اوقات میں مسجد بند رہے گی. جی ٹھیک ہے. اب آپ یہ دیکھیے کہ کسی نے ہم سے کہا کہ ایک کوئی آفیسز ہیں یہاں پہ لاہور میں، آپ کو پتہ ہے کافی سارے دفتر خان اور اس طرح سے بہت سارے آفیسز ہیں، اور ایک ایک کمپنی کے بھی آفس میں کافی بڑی تعداد ہوتی ہے. تو کسی نے مجھے بتایا کہ ایک فلاں آفس ہے، اس میں جو آفس بوائے ہے وہ جماعت بھی کرواتا ہے، اور آفس بوائے جو ہے نا باقی لوگوں کو چائے دیتا ہے اور باقی کام کرتا ہے. میں نے کہا یہ بالکل گورے کے کانسیپٹ کے عین مطابق ہے، کیونکہ گورا یہ چاہتا ہے کہ جو نماز کی جماعت وہ کروائے جو سب سے زیادہ پسا ہوا ہے، جس پر سب چڑھائی کر سکیں. اصل بات یہ ہے. اب آپ دیکھیں کہ آپ نے اس کو جو مقام دیا ہے وہ اسی طرح کا رول پلے کر سکے گا نا. مسجد کیسے رول پلے کرے گی جب تک آپ امام مسجد کو اس لیول تک نہیں لاتے، اور امام مسجد کی تعلیم کے لیے، اس کو ایجوکیٹ کرنے کے لیے کام نہیں کرتے. میں معذرت کے ساتھ میں یہ تو نہیں کہتی کہ امام مسجد جو ہے ہر جگہ پر کوئی یعنی وہ تعلیم کے بغیر ہوتے ہیں، لیکن بہرحال اب دنیا میں رہتے ہیں، دنیا کے حالات سے واقفیت، اور اس دنیا میں جس کرائسس سے لوگ گزر رہے ہیں، سوسائٹی گزر رہی ہے، نسلیں گزر رہی ہیں، اس کے لیے بھی تو کوئی ایجوکیٹ کرے گا نا. اللہ تعالیٰ کا جو دین ہے اس میں تو اللہ تعالیٰ نے بڑا ڈیفائنڈ قسم کا رول دیا تھا، تبھی تو یہ، اور کمیونٹی کے اندر اتنا بڑا ریچ آؤٹ کسی اور کا ہو بھی نہیں سکتا، چاہے جتنے مرضی آپ اسلامک انسٹیٹیوٹ بنا لیں. استاد ایک کالر ہیں، ہم ان کو لے لیتے ہیں. جی فائقہ صاحبہ ہیں لاہور سے، کیا سوال پوچھنا چاہتی ہیں؟ السلام علیکم اساتذہ. میرا کوشچن یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک بہت اچھے والد تھے، ان کی بیٹیوں کے ساتھ بہت اچھی انڈرسٹینڈنگ تھی. آج کل کی جو یہ جنریشن ہے، ہم ہیں، ہماری والدین کے ساتھ وہ انڈرسٹینڈنگ نہیں ہے، ہمارے اندر ایک جنریشن گیپ ہے. تو ہم کس طرح، ہمارے والدین ہمیں نہیں سمجھ پاتے، ہم انہیں نہیں سمجھ پاتے، تو ہمارے حقوق نہیں مل پاتے ہمیں، اور ہم اپنے حقوق کے لیے بول نہیں پاتے. تو ہم سیرت رسول کے ذریعے کیسے اپنے والدین کو آگاہی دلا سکتے ہیں، کس طرح سمجھ سکتے ہیں؟ جی جزاک اللہ خیر. جی اگین پھر فائقہ وہی بات ہے جیسے پہلے بھی ہم کر رہے ہیں. ایک طرف تو یہ ہے کہ باپ اور بچے کے درمیان ماں نے جو رول پلے کرنا ہے ماں نہیں کر پا رہی، کیونکہ کنیکٹر تو وہ ہے نا. آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات میں دیکھیے کہ جو رول سیدہ خدیجہ نے پلے کیا تھا، وہی کردار تو آج کی عورت کو ادا کرنا ہے کہ سیدہ خدیجہ نے اپنے بچوں کو باپ کا رتبہ، باپ کے مقام کا احساس دلایا تھا، جو ریئل مقام تھا، یعنی جو ریئل رتبہ تھا. اس وجہ سے بچوں کے اور باپ کے درمیان کوئی خلا نہیں تھا. آج کی ماں اگر اس کے میرٹل میٹرز کو دیکھیں تو ہسبینڈ وائف کے درمیان جو اختلافات ہیں، کلیشز ہیں، اور ہسبینڈ وائف ایک دوسرے کے رول کو سمجھ نہیں پاتے. جو شوہر ہے وہ بیوی کی عزت نہیں کر پاتا، بیوی شوہر کی عزت نہیں کر پاتی، تو بچوں نے کیا کرنا ہے؟ بچے تو دونوں سے ہی دور بھاگ جائیں گے اور دونوں کے قابو میں نہیں آئیں گے، نہ دونوں کے ساتھ ان کا وہ ریلیشن شپ بلٹ ہوگا. بڑا انفارچونیٹ ہے کہ ایک عورت نے اپنا رول نہیں سیکھا بحیثیت بیوی کے، بحیثیت ماں کے، اور ایک مرد نے بھی اپنا رول نہیں سیکھا بس بحیثیت شوہر کے، بحیثیت یعنی باپ کے. تو نیچرلی بچوں کے اور ان کے درمیان ایک خلا تو آئے گا، کیونکہ بچوں کو ایجوکیٹ کرنے کی ذمہ داری، بچوں کی تربیت کی ذمہ داری والدین کیسے ادا کر سکتے ہیں جن کی اپنی تربیت نہیں ہوئی. جی ماں اور باپ خود رول ماڈل اگر اس طرح سے نہیں ہے تو. اور یہ ہے کہ جو جنریشن گیپ آ گیا بچوں کے اور والدین کے درمیان، اس میں بھی میں سمجھتی ہوں کہ مرد کا بھی کردار ہے لیکن عورت کا کردار بہت بڑا ہے. جی اور دوسری جو بڑی بات ہے وہ یہ کہ مرد بھی کمانے کی مشین بن گیا، عورت بھی کمانے کی مشین بن گئی. کیونکہ کمانے تو کو بہت سب سے بڑا بڑی درجہ بات دے جو ہے دیا نا وہ یہ کہ ویلیوز چینج ہو گئی سوسائٹی کی. سوسائٹی کے لیے ویلیو ہے مال کی، مادے کی، مادیت پرستی ہے، مٹیریلزم ہے. تو وہ جیسے اقبال کہتا ہے نا، عصر حاضر ملک الموت ہے تیرا جس نے چھین لی روح تیری دے کے تجھے فکر معاش. تو فکر معاش ہے جس کی وجہ سے جنریشن گیپ ہے کہ بچے تو پھر مطلب انہیں خودرو پودوں کی طرح چھوڑ دیا گیا نا. خودرو پودے کے نے کہاں تک جانا ہے؟ ظاہر ہے اس کی تربیت نہیں ہوئی. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایک مومن کی مثال دی ہے شجر طیبہ کے ساتھ، اصلها ثابت وفرعها فی السماء، کہ جس کی جڑیں مضبوط زمین کے اندر گہری اتری ہوئی ہیں،
عقیدہ مضبوط ہے اور اس کی شاخیں آسمان تک پہنچی ہوئی ہیں، یعنی اس کا اخلاق، اس کا کردار، تو نیچرلی ایسے مومن تیار کرنے کے لیے ماں باپ کو اپنا رول سیکھنا ہوگا اور ماں باپ کو اپنی اولاد کو سکھانا ہوگا. خاندان نے بھی رول پلے کرنا ہے، تعلیمی ادارے نے بھی رول پلے کرنا ہے. اساتذہ اپنے آپ کو مبرہ نہ سمجھے، ان کا کام صرف 2+2=4 ہی نہیں ہے. استاد کا کام پیسے کمانا نہیں ہے. استاد کو پیسہ تو ملے گا، لیکن اصل بات یہ ہے کہ استاد کا کام تربیت ہے، تعلیم دینا، تربیت دینا. تو جیسے خاندان نے کام کرنا ہے، جیسے تعلیمی ادارے نے کام کرنا ہے، ایسے سوسائٹی میں جو مختلف آرگنائزیشنز ہیں، سوسائٹی میں مساجد ہیں، مساجد نے بھی اپنا رول پلے کرنا ہے، عبادت گاہ نے بھی اپنا رول پلے کرنا ہے، مسجد نے. اسی طرح سے ریاست نے بھی اپنا رول پلے کرنا ہے. اسٹیٹ ہر پیدا ہونے والے بچے کو قبول تو کرے، اس کو صرف یعنی آپ یہاں پیدا ہوئے ہو تو آپ کو آئی ڈی کارڈ دے کے بس اسٹیٹ کی رسپانسبلٹی ختم. اسٹیٹ کی یہ رسپانسبلٹی نہیں ہے. ہر بچہ جو ہے ملت کے مقدر کا ستارہ ہے، تو اس کو ستارہ بننے کے لیے اسٹیٹ بھی اپنے رسپانسبلٹی ادا کرے، تو پھر یہ جنریشن گیپ ختم ہو جائے گا. انشاءاللہ. جزاک اللہ خیر. صوفیہ اپا، آپ کیا سمجھتی ہیں کہ سوسائٹی کی جو ڈیمیج اگر ہونا ہے ہو گیا، لیکن ہم کہاں سے بیٹرمنٹ میں اپنا رول پلے کر سکتے ہیں؟ جی بالکل، یہ بات ہے نا کہ جو مدرہڈ ہے، مدرہڈ کو ڈاؤن گریڈ کر دیا ہے ویسٹرن سوسائٹی نے. اور کیونکہ گلوبلائزیشن کی وجہ سے ہم بھی وہی چیزیں اپنا رہے ہیں، ہم بھی سمجھتے ہیں جو ویسٹ کر رہا ہے تو ہمیں بھی وہی کرنا چاہیے. مدرہڈ سے بہترین آنر اللہ نے کتنا آنر دیا مدرہڈ کو. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنا آنر دیا ہے کہ ماں کے پاؤں کے نیچے جنت ہے. مطلب ڈو خدمت ٹو ہر، ویلیو ہر، آنر ہر، بی کائنڈ ٹو ہر، بی کمپیشنیٹ ٹو ہر. تو مدرہڈ کا جو رول ہے وہ کیونکہ ڈی ویلیو کر دیا ہے تو پھر مدر بھی کنفیوز ہو گئی ہے، وہ بھی باہر نکل گئی ہے. جیسے استاذہ جی نے ابھی کہا کہ شی از آلسو ان دی ریس فار ایکوائرنگ فائنینسز، گیٹنگ دی اکنامک سسٹم گوئنگ فردر انٹو. کیونکہ ہمارے معاشرے میں عزت کی بنیاد پیسہ یا غربت ہے. جی، اگر آپ پیسے والے ہیں تو آپ سب بالکل فیملی کو بریک کر دیا ہے. یہ جو مدرہڈ کو ڈیویلیو کر کے فیملی کا کانسیپٹ بریک کر دیا ہے. ایک عورت کی فطرت ہے کہ وہ بچوں کا خیال رکھے، عورت کی فطرت ہے کہ بچوں سے وہ پیار کرے. جو ماں کر سکتی ہے اپنے بچے کے لیے کوئی بھی نہیں کر سکتا. لیکن ہم نے کیا کیا ہے کہ ہم نے اپنے بچوں کو انٹرنیٹ، ٹیلی ویژن، سوشل میڈیا پہ لگا کے ہم وی آر ایون if a mother is working from home, she is involved in with her work on the computer and the children are on the social media. تو پھر کہاں گئی motherhood؟ اور اسی طرح اگر مدر باہر نکل جاتی ہے تو the other people that are taking care of the children can never take care of the children as much as a mother can. تربیت اس طرح، اتنا پیار جو ان کو ضرورت ہے وہ پھر کم ہو جاتا ہے. تو اس طرح پھر جب بچے بڑے ہوتے ہیں تو ان کا گیپ ہوتا ہے. ابھی جو کوشچن آیا تھا کہ کیوں گیپ ہے، کیوں ہمارے پیرنٹس کے ساتھ یہ جنریشن گیپ ہے. جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کتنے لونگ فادر تھے، جس طرح وہ اٹھ کے ان کو سلام کرتے تھے، ان کو پیار کرتے تھے، ان کو بٹھاتے تھے، الحمدللہ کتنا ان کو ویلیو کرتے تھے. اور کتنی حدیثیں ہیں ہم جب دیکھیں کہ اگر 2 لڑکیوں کو آپ نے پرورش کی تو آپ کے لیے جنت، اور ان کو آپ میچورٹی تک لے آئے، ان کا خیال صحیح رکھا، تو ان کی تربیت صحیح کی تو آپ کے لیے جنت کے دروازے کھل جاتے ہیں. تو کتنی ساری چیزیں، ایون فادرہڈ از مسنگ دا وے اٹ شوڈ بی. یہ گیپ آ گیا ہے. بالکل آپ درست کہہ رہے ہیں. حل کیا ہے استاذہ؟ میں حل کے لیے ایک بات کہنا چاہتی ہوں. دیکھیں، ہم ایک نیشن ہے. جی. ہر قوم اپنے مستقبل کی طرف دیکھتی ہے کہ ہم نے اپنے مستقبل کے لیے آج کیا کرنا ہے. اب دیکھیں، ہمارا ہر سال بجٹ بنتا ہے. بالکل. اس بجٹ میں آل اوور ہر طرح کا حصہ مقرر ہوتا ہے. آپ کے دفاع کے لیے بہت بڑا بجٹ، آپ کی باقی معاملات کے لیے بجٹ تقسیم ہوتا ہے. میں ایک سوال کرنا چاہتی ہوں ارباب اقتدار سے.
सरहदों की हिफाजत के लिए जितना बजट लगाते हैं, नज़रियाती सरहदों की हिफाजत के लिए, नेशन बिल्डर्स के लिए, मदरहुड को राइट ट्रैक पे लाने के लिए, कभी सोचा भी है कि इस पर भी कोई बजट लगाने की ज़रूरत है, इस एजुकेशन की भी ज़रूरत है? तो कौम मज़हब से है, मज़हब जो नहीं तुम भी नहीं, जज्ब बाहम जो नहीं महफिल अंजुम भी नहीं। तो बात यह है कि आपकी सोसाइटी में मुख्तलिफ इदारे, मुख्तलिफ यूनिट्स काम करते हैं, ये जिम्मेदारी कौन लेगा कि ख़ानदान के यूनिट की इस्लाह करनी, क्योंकि ख़ानदानों से मुआशरा बनता है, ये जिम्मेदारी कौन लेगा? हमारे इस्लामिक मॉडल में ये रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है? देखिए, इस्लामिक मॉडल में कुल्लुकुम राइन व कुल्लुकुम मसूलुन अन रइयतिही, तुम में से हर एक राई है और हर एक को उसकी रैयत का ख्याल करना, उसके बारे में सवाल होगा। हमारा दीन हमें एजुकेट करता है ना, तालीम देने के लिए लोग वॉलंटियर करते हैं, लोग एक दूसरे को नेकी की बात बताने समझाने के लिए वॉलंटियर करते हैं। ये हर फर्द की जिम्मेदारी है। कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास। लेकिन ये बड़ा अनफॉर्चुनेट, हम जिस सोसाइटी में रहते हैं वहाँ पर ये किरदार फरामोश कर दिया गया। फिर स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना, स्टेट इसके बारे में सर जोड़ के लोग बैठें, सोचें, क्या कभी हमारी पार्लियामेंट के लेवल पर ये इशू कभी एड्रेस हुआ है कि हमारी नस्लें किस समत में जा रही हैं और हमने उनकी इस्लाह के लिए और हमें अपने कौम को एक कौम बनाने के लिए क्या करना है, उनके लिए आइंदा आने वाली नस्लों को हमने क्या देना है? क्या हमारे जुडिशरी ने कभी ऐसी चीज़ों को एड्रेस किया जब उनके पास ये सब चीज़ें जाती हैं कि हमने अपनी नस्लों के लिए क्या करना है? क्या स्टेट के जो अहम पिलर्स हैं, क्या उन पिलर्स के सामने कभी ये सूरत हाल भी पेश की गई? तो ऐसा नहीं होता। फ़र्द की जिम्मेदारी तो है, लेकिन साथ ही स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है। तो हर एक ने अपनी अपनी जगह काम करना है, अफराद ने, ख़ानदान के अंदर भी, माशरे में भी, स्कूल के अंदर असातिज़ा ने भी, और फिर इसी तरह से इबादतगाह में ये किरदार नमाज़ों के दौरान भी और इसके साथ खुतबात में भी होगा और तालीम भी दी जाएगी। और इसके साथ साथ स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, स्टेट को अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी करनी चाहिए। स्टेट किसको वैल्यू करेगी? क्या इस नेशन को, इस कौम को मजबूत करने की ज़रूरत नहीं है? एज अ नेशन इसका कोई निगहबान नहीं होगा। इसकी निगहबानी किसकी जिम्मेदारी है? नेशन बिल्डर्स की तामीर और तरबियत के लिए, उनकी तरबियत के लिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने काम किया था। आपने जिन ख़वातीन की तरबियत की थी, उन ख़वातीन ने आइंदा आने वाली नस्लों की तरबियत के लिए ख़वातीन के हल्के में काम किया था। और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मर्दों को भी तैयार किया, ख़वातीन को भी तैयार किया। और जब आप इस दुनिया से रुखसत हुए तो पूरे मुसलमान जो हैं वो सब, हर कोई इंडिविजुअली और कलेक्टिवली अपना रोल प्ले करने के लिए तैयार थे। उसकी वजह से चेंज आई थी। आज भी चेंज इसके बगैर नहीं आएगी। रियासत अपनी जिम्मेदारियां उतार उतार के किसी के पर ना फेंके और मदरहुड के लिए भी बजट लगाएं। बिल्कुल दुरुस्त। आप नस्लों की तरबियत के लिए भी बजट लगाएं। दुरुस्त बात है। और इसके लिए बाकायदा तौर पर एफर्ट नहीं करेंगे कैरेक्टर बिल्डिंग के लिए, तो जाहिर है ना माँ तैयार होगी, ना बाप तैयार होंगे, ना ख़ानदान में कोई काम करेगा, ना मस्जिद में, ना तालीमी इदारे में, ना स्टेट के तहत। सही। इसलिए हर एक को अपना रोल प्ले करना होगा। और ख़ास तौर पे मैं ये समझती हूँ कि जबरी चौथा सतून बन गया रियासत का मीडिया, सोशल मीडिया, प्रिंट मीडिया। तो नेचुरली ये हुकूमतें जो है, हुकूमतें इसके लिए मीडिया से, सोशल मीडिया के तवज्जुह से हेल्प ले सकती हैं कि किस तरह से इनफॉर्मली भी एजुकेट किया जा सकता है और तरीक़ाकार तय हो जाए तो मुश्किल नहीं। बेहतर। आप अगर अपने मफादात के लिए फायर वॉल लगा सकते हैं और उस पर अरबों रुपया खर्च कर सकते हैं, तो कहीं नज़रियाती सरहदों की हिफाजत के लिए भी आप कुछ कर सकते हैं। बेहतर हो गया जी। इसके लिए ज़रूर स्टेप लेना चाहिए। जज़ाकल्लाह खैर। बहुत शुक्रिया उस्ताज़ा, बहुत ही वैल्यूएबल टॉक थी। बहुत शुक्रिया सोफिया आपा, आपका भी तशरीफ़ लाने का और अल्हम्दुलिल्लाह इतनी खूबसूरत इनपुट देने का। इंशाअल्लाह जिस तरह बात हुई कि नस्लों की हिफाजत हम सब की
ذمہ داری ہے. انشاءاللہ جو رول ہمیں پلے کرنا ہے ہم کوشش کرتے رہیں گے, لیکن جو باقی اداروں کا کام ہے اور جو معاشرے میں ہر فرد جو ہے وہ جواب دہ ہے, وہ رول آپ کو پلے کرنا ہوگا انشاءاللہ. اگلے پروگرام میں کسی اور موضوع کے ساتھ حاضر ہوں گے, جب تک کے لیے اجازت دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.